تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر مارا جس کی مجھے تکلیف ہوئی. عورت کو مارو، غلام بناؤ، لونڈیاں بناؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا ان اپنی بیویوں سے اس بات کا ڈر ہو کہ وہ آپ کو کہنا نہیں مانیں گے تو اس بات پر بھی آپ انہیں پیٹ سکتے ہو. 70 عورتیں کمپلینٹ کرنے آ رہی ہیں، مطلب وہاں کے مردوں کا ذہنیت کیسی تھی وہ سوچو آپ. اگرچہ وہ عورتیں دلیر ہو رہی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم مارو گے ان کو. عورت آپ کو دو لگا کے چلی جائے گی پھر دیکھنا ہاں تھینک یو سو مچ کر کے بھیج دینا ہے. یہ سوچ ہے نا آپ کی، تو مسلمانوں کی یہ سوچ ہے نا. حدیث جو ہے وہ مردوں کو یہ رائٹ دے رہا ہے کہ اگر عورت کچھ بھی کرے جو تمہیں پسند نہ ہو تو اس کو مارو. عورت کو ڈرا کے دھمکا کے اپنے گھر میں رکھو. اسلام میں عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک جانور کی طرح ہے. اسلام کیا سوچ دے رہا ہے اور ان کی سوچ کیسی ہو رہی ہے. ان کے نزدیک ایک عورت کو بولڈ نہیں ہونا چاہیے. افسوس ہے یار ان کی سوچ پہ. یہی پرابلم ہے اسلام میں. وہ ادھر حدیث میں لکھ رہا ہے کہ حضرت عائشہ کو مارا سینے پہ. اور جو فرقے بنے ہوئے ہیں وہ اسی لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہی چیزیں کرتے رہتے ہیں سارا دن. دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں نکل گئی. ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور اسلام اس کو انڈورس کرتا ہے اور اسلام اس چیز کو اور زیادہ انکریج کرتا ہے. لعنت ہے یار کہ تمہارا مرد تمہیں چمڑے کی طرح ادھیڑ سکتا ہے، تمہاری اس میں کوئی مرضی نہیں ہے. محمد کو یہ عقل مند اتنا تھا، محمد وہ یہ کہتا تھا کہ ڈیورنگ دا سیکس اگر مرد پہلے چھوٹ جائے تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کی ریزمبلنس مردوں پہ مرد پہ جائے گی. تو یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کی چیز ہے. جا نہیں سکتی، وہ اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتی، اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کر سکتی ان چیزوں کی وجہ سے. یہ تمہارا مذہب سکھاتا ہے تو ہم اس کو نہیں ایکسپٹ کرتے. ایسی ذہنیت والا انسان ہمارے محمد صاحب کرتے. اور یہی پرابلم ہے اسلام میں کہ آپ 3 طلاق کسی بھی بات پہ آپ 3 طلاق دے دیں، اس کے بعد وہ دنیا جہان کا وہ دوسرا آدمی اس کو انجوائے کرے گا، اس کا مزہ لے گا. اس کو گھر سے باہر نکال دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، اس کو مارو ہلکے سے یا زور سے مارو. اور اگر کسی مذہب میں ابیوز ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو آپ بھی ابیوز کا حصہ بن رہے ہیں. سچا مذہب سمجھ رہے ہیں جسے سچا نبی سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کیا وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے وہ مذہب؟ علی بھائی ہے نا یہ جو جڑے؟ یہ علی بھائی کیسے علی بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. محمد صاحب جو ہے رات کو اٹھ کے جاتے ہیں بقی میں، عائشہ پیچھا کرتی ہے. اب کیوں پیچھا کرتی ہے؟ بھروسہ نہیں تھا محمد صاحب پہ، وہ آپ سمجھے تھا یا نہیں تھا جو بھی ہے. وہ بقی میں جاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے وہ ٹائم اندھیرے کا زمانہ تھا، لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی. اب جب حضرت عائشہ کی جب پرچھائی ان کو دکھتی ہے تو محمد صاحب پہلے دھیرے دھیرے وہاں سے نکلتے ہیں، پھر وہ پرچھائی پیچھا کرتی ہے، پھر اور وہ فاس ہونے لگتے ہیں. حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ فاس جاتی ہے. تو اس طریقے سے جب گھر پہ پہنچتی ہے عائشہ تو حضرت محمد ان سے جب سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا، کیونکہ عائشہ جو ہے ہاپ رہی تھی بھاگنے کی وجہ سے، کیا مسئلہ ہے پوچھتے ہیں حضرت محمد صاحب. تو عائشہ جو ہے کہتی کچھ نہیں. تو محمد صاحب پھر پوچھتے ہیں نہیں ہے مسئلہ، پھر وہ بتاتے وہی تھے کہ آپ ہی تھے کیا. وہ جب بتاتی ہے ہاں تو پھر محمد صاحب ان کے سینے پہ تھاپ مارتے. تھاپ اسٹرک کا مطلب کیا ہے؟ تھاپ مارنا ہے. نہیں اچھا آپ ادھر جو مارنے کا مطلب ہوتا ہے بیٹنگ. اسٹرک بھائی اصل میں پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ دھکا دینا. ہاں وہی تھاپ مارنا نا. دھکا مارنا کیا ہے؟ تھاپ مارنا ہی ہوتا ہے نا سینے پہ آپ مارو گے. نہیں یار اچھا دھکا الگ ہے، تھاپ الگ ہے. میں آپ کو میں آپ کے گال پہ ایک ماروں، وہ تھپڑ ہوگا یا دھکا ہوگا؟ اور سینے پہ مارو گے تو کیا ہوگا وہ؟ ہاں اور سینے پہ ماروں گا تو وہ جو تھپڑ نہیں ہوگا، تھپڑ ہوگا. لیکن وہاں ہاں میں ماروں آپ کے سینے پہ مکہ تو دھکا ہوگا، تھپڑ ہوگا. مکہ ہوا نا، مطلب آپ خود یا آپ کے ہاتھ پہ زور سے ماروں، آپ کے سینے پہ زور سے تھپڑ ماروں تو کیا ہوگا؟ بیٹنگ ہوگا. سینے پہ تھپڑ نہیں مارتے بھائی، تھپڑ جو ہے وہ چہرے پہ مارا جاتا ہے. مجھے کنفیوز نہیں کر سکتے. ان کو ساحل کوئی کنفیوز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ویسے ہی کنفیوز ہے. اپنی طرف سے ایک میننگ لے کر آئے ہیں. 5 آدمی بیٹھے ہوئے میں اکیلا بول رہا ہوں. میری لائف میں پہلی بار سنا میں نے کہ سینے پہ تھپڑ مارا جاتا ہے. آج تک چہرے پہ تھپڑ مارنا سنا تھا میں نے اور بولا تھا. یہ سینے پہ تھپڑ مارنے کا علی بھائی سے سنا ہے. چلو اس کو جو ہے نا دھکا سمجھ لو آپ، اور دھکا بھی مارنا ہوتا ہے. مجھے یہ بتاؤ، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایسا تھاپ مارا کہ مجھے تکلیف ہوئی. ایسا دھکا دیا اس سے تکلیف ہوئی.
हाँ हुई ना तकलीफ, तो धक्का क्यों दिया भाई, ये भी तो बताओ और ना। इतना जोर से धक्का दिया, तकलीफ हुई। धक्का क्यों दिया, क्यों दिया धक्का, तकलीफ क्यों हुई। औरतों पे हाथ क्यों डालना अच्छा है, उसको स्क्रीन छोड़ दें शेयर आप। करो मेरी, जफर भाई स्क्रीन शेयर करो। थप्पड़ हो या चांटा हो या धक्का हो, कुछ भी, क्यों जफर औरत भाई पे स्क्रीन हाथ शेयर डालना करो। सही है, ये बताएं आप। लेकिन मारा नहीं, उसमें क्या है? वही है, थाप मारना होता है भाई। नहीं होता। क्यों ये औरत पे देखो हाथ उर्दू में डाला, क्या क्यों? ट्रांसलेशन है, वो तो ये उनकी देखो। सबसे प्यारी बीवी थी एक ना, तो मिनट, क्यों एक हाथ मिनट। डाला, ये बताएं। अली भाई हल्का सा धक्का दिया, मारा नहीं। रे जी थोड़ा कोई बीच में ना बोले अभी। ये मेरे सामने जो हदीस है, ठीक है, ये इस्लाम 1 का इसका ट्रांसलेशन लिया मैं। इसमें देखो ये ट्रांसलेशन क्या करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर मारा। अब बोल दो कि ये इतने बड़े उलमा जो इसका ट्रांसलेशन किए हैं उर्दू का, बोलो कि ये भी गलत है, इन्होंने जो मारा लिखा है, तब तक दुनिया में रहोगे। धक्का देना है असल ट्रांसलेशन, जाके मैं तो पढ़ लो। अच्छा। इन्होंने बेवकूफ बनाया ना लोगों को, ये मुस्लिम उलमा ने तो लोगों को बेवकूफ बनाया ना, इधर लिखा है मारा। साहिल, जब इनके पास जवाब खत्म हो जाते हैं तो ये लफ्जों के मीनिंग्स पे आ वो जाते हैं। जवाब कहाँ देता जब है? वो खत्म आ जाता है फिर ये वहाँ जाना पड़ता है। मारने पे आ जाते हैं, फिर ये वायलेंस नहीं पे आ पहले जाते हैं। इस हदीस पे आ जाए, इस पे इनके आलिम ने लिखा है कि सीने पे मारा, इसका जवाब देते। धक्का दिया, मैं तो धक्का वाला वर्ड यूज। यार आपको आंखें हैं, उर्दू आती है आपको अली भाई? इंग्लिश आती है? उर्दू नहीं आती है? नहीं आती है। ये देखो उर्दू में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है देखिए। वो तो थी, मैंने अर्ज किया जी हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर मारा जिसकी मुझे तकलीफ हुई। जी भाई। यार यहाँ पर साहिल हम बहुत ज्यादा ना बारीकी में जा रहे हैं। सवाल सिंपल सा है कि भाई औरत पे हाथ उठाना या औरत पे हाथ डालना क्यों सही है, और वो भी नबी की सबसे प्यारी बीवी पर, ये सवाल भी है ना। रे जी इनका सवाल था कि सहाबा ने मारा या नहीं मारा, दिखाओ। मैं वहां पे कारण लिखा हुआ है हदीस में, पढ़ लीजिए पहले रे। अरे भाई रुक जाओ थोड़ा, सुनो जरा, हिम्मत और हौसला पैदा करो। आपके मुफ्ती तो आप लोगों को धोखा देते हैं, कम से कम यहाँ से लेके जाओ, फिर बाद में वो तो देख रहे, इसलिए एलिगेशन हंटर पे तुम्हारे पिछवाड़े में लाल करके भगाया जाता है। अरे अली भाई ये देखो, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, सुनो। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1985 क्या लिखते हैं। अयाज बिन अब्दुल्ला बिन अबी जबाब या जिबाब जो भी है, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को ना मारो। तो उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, औरतें अपने शौहरों पर दलेर हो गई है, लिहाजा इन्हें मारने की इजाजत दीजिए। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी तो इनको मार पड़ी। अब बहुत सारी औरतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का चक्कर काटने लगी। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले मोहम्मद के घर आज रात 70 औरतें आई, हर औरत अपने शौहर की शिकायत कर रही थी, तो तुम इन्हें ज्यादा मारने वाले मर्दों को बेहतर लोग ना पाओगे। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई कि मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि औरतों को ना मारो, हजरत उमर आके कहते हैं कि यार ये ना मारने की बातें ना करो, हमें इजाजत दो मारने की। मोहम्मद साहब उनके डर से या जो भी है, हमें तो डर लग रहा है, पता नहीं आप उसमें से क्या निकाल लोगे। वो कहते हैं कि नहीं ठीक है मारो, फिर अगर ऐसा है तो मारो। मोहम्मद साहब करते उसी रात मोहम्मद साहब के घर पे 70 औरतें वहां आई है ये शिकायत लेके कि उनके शौहर जो है वो पीट रहे हैं। तो भाई पीट रहे लिखा हुआ, वहाँ वर्ड पीट रहे क्योंकि उनके शौहर मार रहे हैं 70 औरतें पहुंची। एक क्या लिखा बड़ा है, करो, जूम करो हदीस को, जूम करो, स्क्रीन पे लेके आओ। ये इंग्लिश आती है आपको? हाँ। चलो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, उर्दू आपके लिए जो है थोड़ी हार्ड हो रही है। It was narrated that Ilyas bin Abdullah bin Abu Dubab said, the Prophet said, do not beat the female slaves of Allah. Then Umar came to the Prophet and said, O Messenger of Allah, the women have become bold towards their husband, so order the beating of them. And they were beaten. क्या लिखा है? They were beaten. उन्हें मारा गया. Then many women went around to the family of Muhammad. The next day he said, last night 70 women came to the family of Muhammad. Women complaining about their husband. You will not find that those are the best of you. हदीस नंबर इब्ने माजा हदीस नंबर 1985। असल में अली भाई प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि आप लोगों के जो मुफ्ती है, उलमा है, वो ये सब हदीसें बताते नहीं है, लेकिन ये है हकीकत है। इनको पता है साहिल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि औरत के ऊपर कुछ भी करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हदीस नंबर इनको दिखा देता हूँ, 1985 है अली भाई,
1985। औरत को मारो, गुलाम बनाओ, लौंडियां बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। नहीं, एक मिनट रुक जाओ रे जी, उनको जरा हदीस नंबर मैं बता दूं। मेरे ख्याल से उनको पॉइंट समझ में आ गया है, इस वजह से वो हदीस का नंबर पूछ रहे हैं। इधर नजर तो आ गया है कि मारा पीटा गया है। अब इसके बाद और एक हदीस बताऊंगा तो फिर और हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पर हम 7 घंटे भी बैठे रहेंगे ना, तब भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, पता है पड़ेगा। अली भाई अच्छे इंसान है, पड़ेगा, मैं कहता हूँ रे जी। जी अली भाई, आप अच्छे इंसान हैं। है अच्छा इंसान इन चीजों को देख के क्या वो इनकी आवाज चली गई क्या? पहले वहां पे सेंटेंस पढ़ो, जो औरतें बोल्ड है, मतलब चढ़ के हस्बैंड से बात करती हैं, उनके बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनो, देखो वहां पढ़ो, मैं बताता हूँ पहला सेंटेंस। नहीं, सुनो मैं बताता हूँ आपको पहला सेंटेंस क्या है। ये देखो, जो चढ़ के बात करे उसके बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है मोहम्मद भाई, मेरे सामने हदीस है भाई। आप हदीस, असल में प्रॉब्लम ये है ना अली भाई कि आपको समझ में नहीं आता है उधर क्या लिखा है वो। अरे इस मामले में तो हम कुरान की आयत दिखा सकते हैं। बिल्कुल, इस मामले में हम कुरान की आयत दिखा सकते हैं जिसमें क्लियरली ये लिखा है कि अगर आपको अपनी बीवियों से इस बात का डर हो कि वो आपको कहना नहीं मानेंगे तो इस बात पर भी आप उन्हें पीट सकते हो। सरकसी औरतें, वो पढ़ा हुआ है मैंने तर्जुमा, सरकसी औरतें जो नहीं, चढ़ जाती पूरा हैं। पढ़ो। अच्छा हदीस पढ़ो, आप हदीस पढ़ो। It was narrated that Ilyas bin Abdullah bin Abu Zubayr said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do not be the female slave of Allah. Then the Umar came to the Prophet and said, O Messenger of Allah, the women have become bold towards their husband, towards their husband. So order us to beating them if they and they were beaten. Then the many of the women went around the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam family. The next day he said, last night 70 women came to the family of Muhammad, each woman complaining about her husband. You will not find that those are the best of. अब इसका मतलब अगर इंग्लिश आपको समझ में आती है तो बताइए आपने क्या समझा, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या समझ में आ रहा है। बताओ। इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो सरकशी औरतें हैं उन पे चढ़ती जा रही हैं, उनके हस्बैंड पे, ठीक है ना, उस पे सरकशी कर रही हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। अब मैं बताऊं आपको क्या है इसमें पॉइंट, क्या क्या बनता है। पॉइंट सबसे पहला ये मैं आपको बताता हूं। चलिए पहले बता लीजिए, फिर बता देंगे कि आपके वर्ड हैं कि हदीस के वर्ड। वहां पे मोहम्मद साहब कह रहे हैं अल्लाह की बंदियों को ना मारो, ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। उमर कह रहे हैं कि नहीं रसूलुल्लाह मारने का हुक्म दो, क्योंकि औरतें जो है वो बेबाक हो रही है या औरतें अपने शौहरों पर दलेर हो गई है, ठीक है। हजरत उमर ने एक रीजन बताया कि नहीं मारने दो, दलेर हो रही है। मोहम्मद साहब ने वहां मारने का हुक्म दिया जनरल, इन जनरल दिया, ये नहीं कहा है कि जो दलेर हो गई है सिर्फ उनको मारो। अब ये वर्ड है तुम्हारा, और वो भी साहिल यहाँ पर भी देखना गलत है। किसी भी औरत को क्यों मार रहे हैं, किसी भी औरत को, और कौन डिसाइड करेगा? जी मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। पहले ये हदीस बता दो ना, फिर मैं वो क्वेश्चन भी रख रहा हूँ इनसे। अब देखो कि वहां का उनका कल्चर कैसा था कि 70 औरतें कंप्लेंट करने आ रही है, मतलब वहां के मर्दों का जहनियत कैसी थी वो सोचो आप। ये 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट, अगरचे वो औरतें दलेर हो रही थी तो इसका मतलब क्या है कि तुम मारोगे उनको। जी भाई ये सब पॉइंट का जवाब दो अभी अली भाई। मैं अभी देता हूँ। अगर कोई औरत क्रिमिनल है, अगर पुलिस थाने में पीटी जाती है, सही है गलत है? गलत है। दलील दीजिए। गलत है। साहिल भाई को देने दीजिए, आप क्यों डिसाइड करने वाले हैं? मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं सिविलाइज सोसाइटी में रहता हूँ और मैं औरतों पे मैं तशद्दुद नहीं करता। मैं इसकी दो औरत आपको 2 लगा के चली जाएगी, फिर देखना। हाँ थैंक यू सो मच करके भेज देना है। आप औरतों से अगर आपने चांटा खाया होता ना तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते। एक मिनट रे जी, मैं इनका जवाब आपने खाए ना। अली भाई आपको मालूम है कि क्रिमिनल को आप मतलब यहाँ पे जो औरतें दलेर होती है यानी बोल्ड होती है, बेबाक होती है, आप उसकी तुलना जो है उसका कंपैरिजन एक क्रिमिनल औरत के साथ में कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये सोच है ना आपकी, तो ये सोच है ना। सुन लो अभी एक औरत है, दलेर का मतलब क्या है कि तुम पे चढ़ के मारने तक आ जाती है,
जबान ऐसा किसने चलाती बोला है, आपको? माँ बाप के बारे में किसने बोला? गलत कहती है, तो बहुत सारे मीनिंग होते किसने हैं। बोला आपको? किसने बोला तो कि दलेर- चढ़ के आ जाती है आपके ऊपर? बोल्ड इसको का दलेर मतलब क्या कहते होता है, हैं। पहले ये बताइए बोल्ड का मतलब। बोल्ड मतलब आप उसको अगर नीचे झुकाओगे, उसको पागल बनाने की कोशिश करोगे तो आपकी बात नहीं सुनेगी। हाँ, तो वहां पे इसको कहते हैं पागल नहीं बोल्ड। बनाया, क्योंकि औरतों को खूब अली वो ऊपर रखा हुआ अपनी अल्लाह के बात नबी ने, खुलकर ठीक है ना। रखेगी। अली उसके यार, हुकूक अली को- एक सेकंड, साहिल एक सेकंड, अली यार, इंसान की तरह हम बात करते हैं, कुरान हदीस को छोड़ दो, इंसानियत की बात करो। देखो प्रॉब्लम ये है कि जब आप इतना वो दे देंगे ना, इतनी ढील दे देंगे, एक लफ्ज को यूज करेंगे बोल्ड, अब उसका मतलब कोई कुछ निकालता है, कोई कुछ निकालता है। मसला ये नहीं है कि वो क्रिमिनल है या वो क्या है, मसला ये है कि इनकी एक सोच देखो, क्रिमिनल से बोल्ड भी क्रिमिनल से criminal मैच नहीं कर आता रहे है। हैं। हदीस जो है, एक सेकंड अली, एक सेकंड, हदीस जो है वो मर्दों को ये राइट दे रहा है कि अगर औरत कुछ भी करे जो तुम्हें पसंद ना हो तो उसको मारो। कुछ भी नहीं, बोल्ड, टेक्निकली वहां पे बोल्ड वर्ड है, तो बोल्ड। बोल्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, बोल्ड का मतलब अच्छा भी भी हो नहीं। सकता है। एक सेकंड अली, बुरा नहीं अली होता है नहीं, बोल्ड। फॉर्च्यून रेजी फेवर्स बोल्ड द कभी बोल्ड। बुरा नहीं होता है जी। रेजी बोल्ड कभी बुरा नहीं होता है। बोल्ड उसको कहते हैं कि अपनी बात बहादुर खुलकर रखना। और उर्दू में भी लिखा हुआ है दलेर, यानी कि अगर औरत दलेर हो तो उसको मारो, क्योंकि औरत को डरा के धमका के अपने घर में रखो। ये क्योंकि औरत, ये चाहते हैं इस्लाम कि में औरत को कहा गया है कि वो एक जानवर की तरह है, ठीक है, हाँ, उसे एक जानवर की तरह फिर भी रखो। अल्लाह ने उसके पैरों के नीचे जन्नत रख दी। माँ फिर के भी अल्लाह नीचे के रसूल जन्नत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ फरमाया के- कि माँ नहीं के- नहीं, अब एक सेकंड, अब ये बताइए, हाँ अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, आप हमें ये बताइए। अबे जफर सुधर जा। एक सेकंड, भाई आप सबसे पहले तो तमीज से बात, करें, खत्म हो गया। और दूसरी बात, जो आपको सवाल दिया जा रहा है उसका प्रॉपर जवाब दें। ऐसे अगर आप बीच में इस तरह से इंटरप्ट करेंगे ना, इनको के बारे म्यूट में करो। अब देखो बिल्कुल। कि अली भाई की सोच लोगों के सामने आ गई जो इस्लाम दे रहा है, जिससे हमें प्रॉब्लम इस्लाम दे रहा है। अली भाई की सोच देखो जो इस्लाम दे रहा है और वो डिफेंड करने आ रहे हैं। ये खुद भी मुझे नहीं लगता अपनी बीवी को मारते होंगे बोल्ड होने पर भी, बल्कि खुद चाहेंगे कि इनकी बीवी बोल्ड रहे ताकि इस जमाने के हिसाब से वो उसको कोई नीचा ना दिखाए। लेकिन आप सोचो इस्लाम क्या सोच दे रहा है और इनकी सोच कैसी हो रही है। ये मतलब इनके नजदीक एक औरत को बोल्ड नहीं होना चाहिए। बोल्ड होना कोई गलत बात नहीं है, दलेर होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि हर कोई चाहेगा कि उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी बीवी सब दलेर रहे, बोल्ड रहे, वो अपनी बात को रखे, दबके नहीं रहे। उनके हुकूक अगर मारे जाए तो उनको बोल्ड होना चाहिए अपने शौहरों के साथ कि मेरे ये हुकूक जो है वो पूरे नहीं हो रहे। मैं कहूंगा ऐसे किसी भी आदमी जो आपको धमकाए, डराए या आपको आपके ऊपर हाथ उठाए, उसके सामने आपने आवाज उठानी। अच्छा, चाहे वो दूसरा कोई पॉइंट भी मजहब का हो। देखो रे जी, दूसरा पॉइंट देखो, इनके मौलवी इनको क्या लॉजिक देते हैं ये सब सही साबित करने के लिए, इसको कंपेयर कर रहे हैं ये क्रिमिनल के साथ। जी बिल्कुल। अफसोस है यार इनकी सोच पे, लेकिन इनकी समझ में आता नहीं है। वो इसलिए नहीं जिस दिन आता इनकी है ना। समझ में आ जाए जी। वो निकल जाएंगे। साहिल, मसला ये है कि ये सब हदीस कुरान में भी है, दरबहुन्ना, वो उसके मतलब ने बैठ जाते हैं। इसका मतलब दरबहुन्ना का मतलब है उसको घर भेज दो, उसको ये कर दो, वो कर दो। प्रॉब्लम ये है ना कि इन लोगों को ये या तो ये स्वीकार करें कि ये मजहब और हदीस में जो इस किस्म की बातें हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम जो है अक्सर मिसोजिनिस्टिक लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो इस किस्म की सोच रखते हैं, और फिर वो जब वो औरत के ऊपर जुल्म करते हैं तो फिर उसकी जस्टिफिकेशन यहाँ से निकालते हैं। देखें, औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान में, वो नौकरी भी करती हैं, वो बाहर शॉपिंग भी करने जाती हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, वो दूसरे के बच्चों को भी पढ़ाती हैं, वो एजुकेट करती हैं अपने आप को, और बहुत से काम करती हैं। कौन, किसके बाप की मजाल है कि किसी औरत पे हाथ लगाए? यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ वेस्ट में, वहां पर आप अपनी बीवी को आप उंगली आप उसको लगा लो तो वो आ जाएंगे मुस्टंडे दो बड़े बड़े वो स्कैंडिनेवियन के, जी क्या हो गया। और ये अच्छी बात है इसलिए क्योंकि इस चीज को खत्म करना चाहिए, ना कि इस चीज को डिफेंड करना चाहिए कि भाई नहीं नहीं यार वो तो बोल्ड। कौन डिसाइड करेगा कि बोल्ड क्या होता है और कौन डिसाइड करेगा कि उसकी सजा क्या होती है? यही प्रॉब्लम है इस्लाम में। और बहुत अच्छी बात है अच्छा कि जी रे जी, आप खुद सोचिए, इनके उलमा, हाँ ये इनको तो अरबी भी नहीं आती है, इनके बड़े बड़े उलमा, आप सोचो कि हदीसों का ट्रांसलेशन करने वाला कितना बड़ा आलिम होगा। वो उधर हदीस में लिख रहा है कि हजरत आयशा को मारा सीने पे, और ये कहते हैं कि नहीं मारा नहीं लिखा हुआ है। सोचो
اور پرابلم یہی ہے نا ساحل کہ اسلام میں جو خانہ جنگی، جو سول وار، جو فرقے بنے ہوئے ہیں وہ اسی لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہی چیزیں کرتے رہتے ہیں سارا دن. دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں نکل گئی اور یہ ابھی بھی انہی چیزوں میں. یہ 1400 سال پہلے جو وہاں کا قبیلے ہوا کرتے تھے نا، تو موریلٹی نام کی ان لوگوں میں کوئی چیز تھی نہیں. بس انہی چیزوں کو آج کے ٹائم میں بھی فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے فٹ ہو جائے. جی. اچھا میں ایک حدیث بتا دیتا ہوں اور ایک. ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑی پرابلم ہے دنیا میں بھائی بہن. امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، یورپ ہو، انڈیا پاکستان ہو، مڈل ایسٹ ہو، ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور اسلام اس کو انڈورس کرتا ہے. ابھی پاکستان میں ایک لڑکی قندیل بلوچ کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی فیملی نے اس کے بھائی کو معاف کر دیا کیونکہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ دیکھ لیں ڈومیسٹک وائلنس ہے، یہ روزانہ ہوتا ہے، ڈیولپ ملکوں میں بھی ہوتا ہے اور اسلام اس چیز کو اور زیادہ انکریج کرتا ہے اور یہ لوگ ایگزیکٹلی اس میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اسے بتاؤ. لعنت ہے یار. بھائی جی ساحل. ہاں میں یہ حدیث بتا دوں، میرے کچھ پوائنٹس. دو چیزیں ظفر بھائی. ایک تو یہ ہے کہ اگر واقعی میں ایک سوچنے والا مسلمان ہوگا تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیزیں آج کی تاریخ میں فٹ نہیں ہوتی اور وہ تاریخ میں بھی اس طریقے سے کرنا غلط تھا. دوسرا، اگر وہ نہیں بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ لیکن ہمارے لیے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آ کے اسلام کو ایکسپوز کیا ہے. سارے مسلمان جو دیکھیں گے ان کے ایٹ لیسٹ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیزیں غلط ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور مومنوں کا لاجک جو ہے وہ بالکل مٹی میں مل جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5825، ٹھیک ہے. اس میں ہے کہ ایمان اور انہیں رفا نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. بڑے غور سے سنیے آپ سبھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، کہ رفا کر کے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. پھر ان سے عبد الرحمن بن زبیر قریظی نے نکاح کر لیا تھا، ٹھیک ہے، دوسرے شخص نے نکاح کیا. عائشہ نے بیان کیا کہ وہ خاتون سبز اوڑھے ہوئی تھی. انہوں نے عائشہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم پر سبز نشانات چھوڑ کے دکھائے. پھر جب وہ دوسرا جو بندہ تھا اس کو اتنا پیٹا کہ اس کے سکن پہ مارنے کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو گیا. اب سبز میرے خیال سے شاید بلو کلر کو ہی بولتے ہیں، سبز کہتے ہیں گرین کو. گرین ہو گیا، سوچو گرین ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی بروزز جب ہوتے ہیں ساحل. ایگزیکٹلی. تو اتنی پٹائی اس کی کیا اس نے، اس کے دوسرے شوہر نے، ٹھیک ہے. اچھا اس نے عائشہ کو آ کے یہ سب چیز بتائی. جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو جیسا کہ عادت ہے اکرمہ نے بیان کیا کہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. عائشہ نے نبی کریم سے کہا کہ کسی ایمان والی عورت کا میں نے اس سے زیادہ برا حال نہیں دیکھا. عائشہ کیا کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے اس عورت کو پیٹا گیا ایسا میں نے اور کسی کے ساتھ نہیں دیکھا. ان کا جسم ان کے کپڑے سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے. تو لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا پٹائی اس عورت کی ہوئی ہے. بیان کیا کہ ان کے شوہر نے بھی سن لیا تھا کہ ان کی بیوی نبی کریم کے پاس گئی ہے، چنانچہ وہ بھی آ گئے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے ان سے پہلی بیوی کے تھے. ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم، مطلب وہ شوہر بھی آ گیا جب اس کو پتا چلا کہ یہاں پہ میری شکایت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم مجھے ان سے کوئی اور شکایت نہیں، البتہ ان کے ساتھ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جس سے میرا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو پکڑ کر اشارہ کیا، یعنی ان کے شوہر کمزور ہے، یعنی پلو کا کپڑے پکڑ کر اشارہ کیا مطلب اس آدمی کا اریکٹائل ڈس فنکشن تھا، یعنی وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا جو پرائیویٹ پارٹ ہے، ٹھیک ہے. اس عورت کو وہ پرابلم تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ شکایت کر رہی ہوگی تو اس نے پیٹ دیا اس کو. اچھا یا رسول اللہ. اچھا ان کے شوہر نے کہا جب یہ شکایت کی اس نے تو وہ جو شوہر ہے جس نے اس کو پیٹا تھا وہ کہا کہ یا رسول اللہ واللہ وہ جھوٹ بولتی ہے، میں تو اس کو جماع کے وقت چمڑے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں. ان کی لینگویج دیکھیے جی، وہ کیا بول رہا ہے کہ میں چمڑے کی طرح ادھیڑ کے رکھ دیتا ہوں جب اس کے ساتھ میں سیکس کرتا ہوں، ہم بستری کرتا ہوں، ٹھیک ہے. مگر یہ شریر ہے، یہ مجھے پسند نہیں کرتی اور رفا کے یہاں دوبارہ جانا چاہتی، یعنی جو اس کا پہلا شوہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو وہ پسند ہے اور وہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے، اس کی وجہ سے یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے. نبی کریم نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ بات ہے
تو تمہارے لیے وہ یعنی رفا اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک یہ عبد الرحمان یعنی جو ابھی کے شوہر ہے اس کے کرنٹ شوہر تمہارا مزہ نہ چکھ لے. دیکھ لیں محمد صاحب کی لینگویج دیکھیے آپ. ساحل یہاں پر میں ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا, چمڑے کی طرح ادھیڑ دیا, یہ مجھے پسند نہیں کرتی. یہ صاف صاف بھائی اور بہنوں, صاف صاف یہ میرٹل ریپ کو انڈورس کر رہا ہے کہ تمہارا مرد تمہیں چمڑے کی طرح ادھیڑ سکتا ہے, تمہاری اس میں کوئی مرضی نہیں ہے. جی ساحل. جی, اور محمد صاحب کے الفاظ دیکھیے آپ کہ یہ جب تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک کہ یہ والا شوہر جو ہے تمہارے مزہ نہ چکھ لے, تم کو ٹیسٹ نہ کر لے. دیکھیے اچھا آگے بیان کیا کہ نبی کریم نے عبد الرحمان کے ساتھ 2 بچے بھی دیکھے تو دریافت فرمایا کیا یہ تمہارے بچے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. نبی کریم نے فرمایا اچھا اس وجہ سے تم یہ باتیں سوچتی ہو, اللہ کی قسم یہ بچے ان سے اتنی ہی مشابہ ہے جتنا کہ کوے سے مشابہ ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے, اس میں میرے پوائنٹ سن لیجئے سب لوگ. ایک تو یہ کہ سب سے بڑا چیز جو وہاں پہ محمد صاحب کو ایڈریس کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اس طریقے سے اپنی بیوی کو کیوں پیٹا. یہ سب سے بڑا پوائنٹ تھا نا. گرین ہو گیا, اس کی چمڑی کیسے مارا ہوگا اس نے, لیکن محمد صاحب کا اس پر کوئی یعنی سزا نہیں دی. ساحل مارا نہیں تھا, دھکا دیا تھا. وہ ظفر بھائی نے بولا نا چما دیا ہوگا گرین کلر کی لپسٹک لگا کے, جمعہ گرین ہو گیا. اچھا دوسری چیز آپ دیکھو کہ اتنی بڑی چیز محمد صاحب نے ایڈریس نہیں کی, اس شوہر کو سزا نہیں دیا. اگر آج کی تاریخ میں کوئی اپنی بیوی کو اس طریقے سے مارے اور وہ جا کے پولیس کمپلینٹ کرے تو شوہر کے اوپر جو ہے وہ کیس بنے گا. بالکل بنے گا. میرٹل ریپ پر بھی آج کے ٹائم پر پورے قانون بن چکے ہیں, اور آج کے ٹائم پہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم ان چیزوں کو اٹھا کے دیکھیں شرم آنی چاہیے ہمیں انہیں پڑھ کے, پھر یہ لوگ اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں. ظفر بھائی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایک بیوی یعنی آپ شوہر اور بیوی ہے دونوں کا نہیں جم رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک آپ کی شادی ہوئی اور نہیں جم رہا تھا, جو بھی ریزن تھا طلاق ہو گیا, اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بھی اس کا نہیں جم رہا ہے اور اس کو پہلے شوہر کے پاس ریٹرن جانا ہے. محمد صاحب کہتے ہیں, اسلام کہتا ہے کہ جب تک یہ اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا تب تک نہیں جا سکتا. کیوں بھائی, زبردستی ہے یہ آپ کی. عورت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے ساحل کہ وہ نہ کرے. نہ تو نبی نے یہ پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ, یہ کیوں ایسے ہوا, نہ نبی نے اس آدمی سے یہ پوچھا تم نے ایسے کیوں کیا. نبی نے صرف اور صرف اس آدمی کی سائیڈ لی جو علی ابھی یہاں آ کے کر رہے تھے. ایگزیکٹلی یہ میسوجنسٹک بیہیویئر, ہمیں ایکس مسلم ہو یا ہم کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو, ہمیں اس کو سختی سے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ کسی بھی انسانیت کے خلاف ہے یہ ساحل. اچھا تیسری چیز محمد صاحب کا انٹیلیجنس دیکھتے ہیں. اچھا اب بڑی یعنی سوچو کہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے یہ, اور انٹیلیجنٹ یعنی کتنے انٹیلیجنٹ تھے آپ دیکھیے. بیوی کا ایلیگیشن تھا کہ یہ جو ہے مطلب سیکس نہیں کر سکتا, یہ سیکسولی یہ ویک ہے یا امپورٹنٹ ہے, یعنی وہ تانا دیتی تھی. ہاں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ, اور ظاہر سی بات ہے کہ وومن کی بھی نیڈ ہے, فزیکل نیڈ. اگر کوئی شوہر اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے پاس آپشن ہے نا کہ وہ جائے اور اپنے حساب سے کیس کرے اور پھر ڈیورس لے, ہے نا بھائی. حق ہونا چاہیے نا کہ آدمی کو پرابلم ہے تو پھر وہ زندگی بھر اس کو جھیلتے ہی رہے. ہے وہ کھلا لے سکتی ہے, بالکل لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں دیکھو ہمارے محمد صاحب کا انٹیلیجنس دیکھو. اس نے الزام لگایا کہ یہ شوہر مجھے کچھ نہیں کر پاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ جیسے پلو جیسا ڈھیلا ہوتا ہے وہ اریکٹ نہیں ہو سکتا, اس کا سامان بھی اریکٹ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز کہ اس شوہر نے اس کو کاؤنٹر اس طریقے سے کیا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے, میں جب اس کے ساتھ سیکسول انٹیمیسی پہ جاتا ہوں, سیکس کرتا ہوں, تو میں اس کو چمڑے کی طرح ادھیڑ دیتا ہوں. اس کا کہنا یہ تھا, ٹھیک ہے. اب دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. محمد صاحب کا اس کو حل کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ وہ اس کے جو پہلی بیوی سے بچے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان بچوں کی شکل کے شوہر سے یعنی اس شخص سے میچ ہوتی ہے. تو محمد صاحب یہ یہاں پہ یعنی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کے بچے جو ہے اس سے میچ ہو رہے ہیں, یہ اسی کے بچے ہیں, اور جب یہ پہلی بیوی کے ساتھ بچے پیدا کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیوی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتا ہے. آپ لوگ کتنے متفق ہیں اس سے, کیا پرابلم ہے؟
نہیں اب یہاں پر دیکھو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو ایڈی ہوتا ہے نا جو اریکٹائل جو ڈسفنکشن ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ہوگا تو بچپن سے ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی دوسری شادی ہونے کے بعد میں ہو گیا ہو اس کا پہلا بچہ ہونے کے بعد. ایگزیکٹلی. اور ساحل یہ بھی تو دیکھے نا آپ کے یہ بھی سب مردوں نے ہی لکھے ہیں نا. اب بخاری جو تھا وہ بخارا کا رہنے والا تھا, جو بھی اس کا نام تھا بخاری, امام بخاری, یہ سب مردوں نے لکھے ہیں نا. تو مردوں نے لکھے ہیں, مردوں, خدا بھی مرد, نبی بھی مرد, حدیث لکھنے والے بھی مرد, خلیفہ بھی مرد. اسلام میں تو حکمران جو ہے وہ بھی اسلامی اسٹیٹ کا وہ ہے مرد ہی ہوگا, عورت نہیں ہو سکتی. تو یہ سب مردوں کی لکھی ہوئی باتیں, تو اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایک میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ابھی مجھے ایک اور حدیث ہے اس سے ملتی جلتی, یہ جو اس نے محمد نے بات کی نا کہ تمہارے بچے تو ایسے جیسے کوے کی طرح ملتے ہیں. محمد کو یہ عقل مند اتنا تھا محمد, وہ یہ کہتا تھا کہ ڈیورنگ دا سیکس اگر مرد پہلے چھوٹ جائے تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کی ریزمبلنس مرد پہ جائے گی, اور اگر ڈیورنگ سیکس عورت پہلے چھوٹ جائے تو وہ جو بچوں کی جو مشابہت ہوگی شکلوں کی وہ اس کی ماں پہ جائے گی. یہ محمد سوچا کرتا. تو یہ جو کوے والی بات کر رہا ہے نا محمد وہاں سے کر رہا ہے کہ, اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس نے یہ بھی پوائنٹ اپنی طرف سے نکالا ہے, لیکن یہ اس طرح کی مینٹالٹی ہے کہ محمد صاحب جو ہے ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. ساحل نے تو بڑے پیار سے اور بڑے آرام سے جو ہے کوشش کی کہ وہ بھگو کے مارے. میرا خیال ہے علی کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, لیکن اس سے زیادہ گھٹیا چیز اگر آپ یار آج کل کے دور میں کوئی آپ اس کو کورٹ میں لے جاؤ, وہ آپ کو اتنے تھپڑ ماریں گے, اتنے جوتے ماریں گے, چھتر ماریں گے, آپ کی ایسی چھترول کریں گے, تو پاگل ہو گیا, تو انسان کا بچہ بن, تو عورتوں کے لینگویج دیکھو یار. یہ محمد جس کو کہتے ہیں اللہ کا آخری نبی تھا, لینگویج ذرا ملاحظہ ہو کہ وہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کی چیز ہے, اور یہی جو ہے نا یہ ان کو وہ ان کی مورالٹی دیتی ہے, اور وہ ہمیں نظر بھی آتی ہے. کیا تھا چمڑے کی طرح ساحل, کیا تھا پھر سے چمڑے کی طرح ادھیڑ دیا. جب سیکشل انٹیمیسی, مطلب وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا الفا میل ہے. ہاں 2 3 4 گھنٹہ جو ہے وہ ایز اے مرد, ہم سب یہاں مرد ہیں, یہاں کوئی مہیلا ہی نہیں ہے, لیکن ایز اے مرد ہمیں یہ ٹاکسک میسکولینٹی کا جو میتھ ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی نام میں ہاں ہوتی ہے, اور یہ اس قسم کی فضول باتیں, انہی باتوں نے, انہی حرکتوں نے ہماری سوسائٹی کو جو ہے وہ تباہ کیا ہوا ہے. عورت کہیں جا نہیں سکتی, اس کو ہم وہ کمبل میں بند کر دیتے ہیں, انسان کی طرح وہ کہیں جا نہیں سکتی, وہ اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتی, اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کر سکتی, ان چیزوں کی وجہ سے. تو ان کو سختی سے ان کو اپوز کریں, اور عورتیں مہلائیں جو ہیں وہی کھڑی ہوں ان کے خلاف, اور یہ علی جیسے لوگوں کے جا کے ان کا منہ توڑ جواب دے کہ یہ تمہارا مذہب سکھاتا ہے تو ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جو سینس محمد صاحب نے یوز کیا ہے میرے خیال سے بہت اللاجیکل ہے. ظفر بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی فٹک سے سمجھ میں آ گیا کہ یار جب اس کے 2 بچے اس سے میچ بھی کر رہے, ہو سکتا ہے اس کو اریکٹائل ڈس فنکشن جو ہے وہ پہلے نہیں تھا, لیکن دوسری شادی بھی بعد میں ہو گیا. یہ کہنا کہ یار اس سے میچ ہو رہی ہے, یہ یعنی اٹس ویری اللاجیکل. اچھا, اس کے بعد اور ایک حدیث ہے, محمد صاحب کی انٹیلیجنس آپ دیکھیے, اور آپ اگر اس جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے, وہ حدیث مجھے ڈھونڈنا پڑے گا, لیکن اگر کسی کو چاہیے تو میں بعد میں ڈھونڈ. اچھا ساحل, یہاں پر میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یار آپ حدیث میں کوئی کام کی بات کرو, کوئی سائنس کی بات کرو, کوئی فلسفے کی بات کرو, لاجک کی بات کرو, کوئی لوگوں کو اچھا بچہ بناؤ, یہ کیا باتیں ہیں, اور یہ صحیح حدیث ہے. میں آپ کے دیکھیں میں خلاف ہوں اس چیز میں, کیونکہ سائنس کی اس میں بات ہوئی ہے ایک حدیث میں, کیونکہ نبی ایک بار گدھے پہ بیٹھے تھے, ان کے پیچھے جو بندہ بیٹھا تھا اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے, تو اس نے بولا ہے کہ نبی کریم زیادہ جانے, مجھے کہاں پتا ہے. اتنا نے بتایا کہ یہ جاتا ہے کیچڑ میں, اور گرم پانی کی کیچڑ میں جا کے یہ ڈوبتا ہے. تو یہ سائنٹیفکلی دیکھو ہے پراپر ایک دم بات کہی گئی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بات بتا دیتا ہوں میں کہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ مرد کا پانی جو ہے وہ گاڑھا اور سفید ہوتا ہے, اور عورتوں کا پانی جو ہے وہ پیلا ہوتا ہے. ایسی باتیں سننے سے پہلے بات پوری کیوں نہیں خراب ہو گئے, میری آنکھیں کیوں نہیں بند ہو گئی, آپ کی آنکھوں میں ہارٹ اٹیک کیوں نہیں آیا.
ویسے ہی میں نے چشمہ لگایا ہوا، اللہ نے میری ایک آنکھ جو ہے وہ خراب کر دی یار، اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ کو کل لگتا ہے کسی سے پٹائی پڑ گئی ہے لگتا ہے. مجھے نہیں وہ دھکا تھا، دھکا تھا. ہاں دھکا تھا. لاسٹ حدیث بتا دیتا ہوں، انٹیلیجنس ہم دیکھیں گے اس میں بھی، کہ ایک شخص آ کے اپنی بیوی کی برائی کرتا ہے حضرت محمد صاحب کے پاس کہ یار یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا تاکہ سمجھ میں آئے، کیونکہ ایگزیکٹ ورڈ مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ یعنی شکایت کرتا ہے کہ یار یہ بہت بولتی ہے، چڑھتی ہے مجھ پر، جو بھی ہے. محمد صاحب کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو. تو وہ شخص کہتا ہے ارے وہ میرے بچوں کی ماں ہے وہ، اور اتنے سال سے میرا رشتہ ہے، کیسے طلاق دے دوں؟ تو محمد صاحب کہتے ہیں اچھا ایسا ہے کیا؟ 2-3 بار ایسا کہتے ہیں طلاق دے دو شاید اس میں حدیث میں ہے، اور بعد میں بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بچوں کی ماں ہے تو ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ. پھر اب ادھر دیکھو آپ رے جی اور ظفر بھائی اور رستم بھائی، اگر آپ کے پاس کوئی دوست کیس اپنا لے کے آتا ہے کہ بیوی ستا رہی ہے، پریشان کرتی ہے، یہ کرتی ہے، بلکہ اگر آپ کو یہ بھی کہہ دے کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر چالو ہے، تو کیا آپ فرسٹ سٹیج میں اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی ایک کام کر، طلاق دے دے، ختم کر؟ ایسا کہو گے آپ؟ اس سے پتہ چلتا ہے نا اس سمے ان لوگوں کی کیا مینٹیلٹی ہوا کرتی تھی، کس طرح سے لیڈیز کو وہ کیا ٹریٹ کیا کرتے تھے، یہ پتہ چلتا ہے اس سے. یار یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ سیدھا اس کو طلاق کے بارے میں کہہ رہے ہو، حالانکہ آپ خود قرآن میں کہتے ہو کہ پہلے اس کو مار، اس کو جو ہے سمجھاؤ یا اس کا بستر الگ کر دو، پھر کسی کو انوالو کر دو. اور یہاں اس آیت کو بھی اللہ کے رسول فالو نہیں کر رہے، اس کو سیدھا بول رہے کہ طلاق دے دو. پھر وہ بندہ خود سامنے سے بول رہا ہے کہ نبی نے خود اپنی بیوی کو نبی نے طلاق دی، طلاق دے چکے تھے آلموسٹ. سودا تھی نا، سودا، ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، وہ بوڑھی ہو گئی تھی. تو اب سودا کو ڈر اس لیے تھا کیونکہ وہ طلاق دے رہے تھے، کیونکہ یہ بڈھی ہو گئی تھی تو انہیں جو بھی تھا مطلب انجوائے نہیں کر پا رہے تھے جو بھی تھا. تو انہوں نے جب طلاق دینے کا من بنایا تو انہوں نے کہا پھر کہ آپ مجھے، کیونکہ مردوں میں ایسا کوئی خاص اب انٹرسٹ نہیں رہا، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو میں تو چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میں جنتی جاؤں، تو اس لیے آپ مجھے طلاق نہ دیں، اور کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ میری باری عائشہ کے ساتھ میں بدل لیں. تو پھر نبی نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں طلاق نہیں دوں گا. دیکھیں ساحل، ایسی ذہنیت والا انسان ہمارے محمد صاحب تھے. یہ دیکھیں یہ ایک سائیکولوجیکل بلیک میل ہے. اگر ہم کایا پلٹ کر دیں، رائٹ، انگلش میں کہتے ہیں نا the shoes on the other foot، اگر ہم یہ رائٹس عورتوں کو دے دیں کہ عورتیں آدمی کو گھر سے نکال دیں، یا عورتیں بولیں کہ ہم تمہیں ماریں گے اگر تم بولڈ ہو جاؤ، تو میں کہوں گا سب کے سب مرد جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے کہ نہیں 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 نہیں، ہم نہیں کھائیں گے عورتوں کی مار، ہم نہیں عورتوں سے دھکے یا یہ وہ تو عورت کی وہ میں کہتا ہوں اونچی آواز بھی برداشت نہیں کرتے. اور یہی پرابلم ہے اسلام میں اسپیشلی، اور بھی مذہبوں میں ہے مسوجنی، لیکن ہم اس کے خلاف بھی بولتے ہیں، اور اس میں تو اتنا زیادہ ہے. اور یہ ایک قسم کا بلیک میل ہے ساحل، کہ آپ 3 طلاق کسی بھی بات پہ آپ 3 طلاق دے دیں، اس کے بعد وہ دنیا جہان کا وہ دوسرا آدمی اس کو انجوائے کرے گا، اس کا مزہ لے گا، پھر وہ واپس آئے گی. یہ کیا سوچ ہے یار؟ یہ ایک بلیک میل ہے. اس کو گھر سے باہر نکال دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، اس کو مارو ہلکے سے یا زور سے مارو. یہ سب اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے. اور جب کوئی بھی چیز اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے جیسے ساحل نے دکھایا، تو اس کا کوئی بھی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے. اینڈ دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے کہ بھائی ایسی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے. قانون ایک ہونا چاہیے اور اوپن ٹو انٹرپریٹیشن نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں ابیوز نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی مذہب میں ابیوز ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو آپ بھی ابیوز کا حصہ بن رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ مذہب تو بقول محمد کے آخری مذہب ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. تو یہ عجیب مذہب ہے. کچھ 100 سالوں بعد ہی اس کے اندر جو ہے ایسی خرابیاں پکڑی گئی کہ وہ آج ہی فیل ہو گیا ہے. یہ تو محمد صاحب فرماتے تھے میں تو پورے زمانوں کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی الہی مذہب نہیں تھے. جھوٹ ہے، جیسے ہم سب بات کریں بالکل جھوٹ ہے. اس زمانے کی جو منٹالٹی تھی زمانہ جاہلیت کی، وہ جاہلیت کی منٹالٹی ہمیں آج نظر آ رہی ہے، اور اس کو کسی بھی مہذب معاشرے میں کسی بھی طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جتنی مرضی کلابازیاں کھا لیں، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. دنیا کو پتہ چل چکا ہے اور یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. جو یوٹیوب پہ ہم باتیں کرتے ہیں، یہ شاید آج سے 50 100 سال 500 سال کے بعد بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اور اگر فیوچر میں کوئی اسے دیکھے گا یا کوئی ایلین سیویلائزیشن بھی اس کو دیکھے گی اور یہ سب دیکھے گی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی سمجھ جائے گی کہ کون سچائی کی بات کر رہا تھا، کون انسانیت کی بات کر رہا تھا، اور کون جو ہے وہ انہیومینٹی کی بات کر رہا تھا.
چلیے صاحب۔ رے جی، ظفر بھائی میں اجازت چاہوں گا، بس میں جاتے جاتے ایک ہی چیز بول کر جاؤں گا کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بالکل یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا ہم آپ کو نیچا دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد، ہماری سوچ بالکل یہ نہیں ہے. ہم آپ کے سامنے حقیقت جو ہمیں نظر آئی ہے، جو دلیلوں کی بنیاد پہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ضعیف حدیث اٹھا کے یا کچھ ایسی چیز جو آپ کے وہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ لے کے ہم بیٹھ گئے ہیں. جتنے بھی حوالے آپ کو دیے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے حوالے ہو جو آپ کے علماء جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. صحیح حدیثیں ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں. تو آپ لوگ جو ہم باتیں بتاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ مفتیوں کے پاس جاؤ گے تو وہ یہ والی باتیں نہیں بتائیں گے، اور اگر آپ سوال بھی کرو گے تو اس طریقے سے وہ گھما دیں گے آپ کو کہ دل میں تو آپ کو تسلی نہیں ملے گی، لیکن آپ یہ سوچو گے کہ میرے پاس اس مفتی کا جواب بھی نہیں ہے. آپ غور سے سنو میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں. آپ مفتیوں کے پاس جاؤ گے، وہ آپ کو جواب تو ایسے دے دیں گے، وہ آپ کو 2-3 کاؤنٹر کوشچن ایسے کریں گے جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پھر سے اس کو ری کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوشچن نہ ہو، لیکن آپ کو تسلی بخش جواب نہیں ملے گا کہ جو میرا جو اعتراض تھا وہ انہوں نے سالو کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ مفتیان کرام جو ہوتے ہیں اولاً تو وہ یہ سب چیزیں حدیثیں آپ کو بتاتے نہیں ہیں، اور اگر بتاتے بھی ہیں تو گھما پھرا کے اس طریقے سے بتائیں گے کہ جیسے کہ یہ کوئی پرابلمٹک چیز ہے ہی نہیں. تو جو چیزیں ہم بتاتے ہیں وہ آپ لوگ اس پہ سکون سے، تسلی سے غور کریے، اور اس کے بعد سوچیے کہ کیا واقعی میں جسے ہم سچا مذہب سمجھ رہے ہیں، جسے سچا نبی سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کیا وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے وہ مذہب؟ یہ آپ لوگ غور کریے اور اس کے بعد اس حساب سے آپ فیصلہ لیجیے. بہت بہت شکریہ ظفر بھائی، رے بھائی اور رستم جی. Like, comment, and subscribe.